جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے یسوع سے کھانا تیار کرنے کی خواہش کی اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ یسوع شکار پیشہ آدمی تھا، وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ میمنے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرے اور بھائی کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ پھر اس نے یعقوب کو یسوع کے کپڑے پہنا دیے اور میمنوں کی کھال اس کے بازوؤں اور گردن پر لپیٹ دی، کیونکہ یسوع کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کا جسم بالوں سے صاف تھا۔ جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کا بیٹا یسوع ہوں۔ آپ نے اسے معانقہ کیا اور فرمایا، آواز تو یعقوب کی ہے لیکن چھوٹے اور کپڑوں سے یسوع معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہو۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو ان کا بھائی یسوع بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانا نہیں لایا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یعقوب اس سے پہلے کھانا پیش کر کے دعا لے چکا ہے، چنانچہ اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد اسے قتل کر دے گا۔ اس کے مطالبے پر اس کے والد اسحاق علیہ السلام نے اس کے لیے دوسری دعا کی کہ اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھول پھلوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ یسوع اپنے بھائی یعقوب کو دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے یعقوب سے کہا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس حران کے علاقے میں چلا جائے اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہے اور اس کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنے خاوند اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا یعقوب کو ایسا کرنے کی نصیحت کرے اور اسے دعا دے، چنانچہ اسحاق علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دن کے پچھلے پہر روانہ ہوئے۔ راستے میں شام ہو گئی تو وہ ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، میں تجھے یہ برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر وہ سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر بطور نشانی تیل لگا دیا، اس جگہ کا نام یعنی بیت اللہ رکھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقع ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں بنایا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل۔ راحیل زیادہ خوش شکل تھی۔ یعقوب نے اس کا رشتہ طلب کیا تو لڑکی کے والد لابان نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ 7 سال تک اس کی بکریاں چرائیں گے۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو لابان نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا۔ رات کو اپنی بڑی بیٹی لیا کو یعقوب کے پاس بھیج دیا۔ اس کی آنکھیں چندھی تھیں۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لیا کے ساتھ رات گزاری ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا، میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے کہا، ہاں، ہمارے یہاں رواج نہیں کہ بڑی سی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال اور میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ آپ نے 7 سال مزید خدمت کی، تب ان کا نکاح راحیل سے ہو گیا۔ ان کی شریعت میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو
बेवक्त निगाह कर सकता है। फिर तौरेत में उससे मना कर दिया गया। इससे साबित होता है कि गुज़िश्ता अंबिया के शरीयतों में भी अहकाम मनसूख होते रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस अमल से उसका जवाज़ साबित होता है क्योंकि वो मासूम थे। लाबान ने अपनी दोनों बेटियों को एक एक लौंडी भी दिया। लैया को जो लौंडी दी गई उसका नाम जुल्फी था और राहिल को जो लौंडी दी गई उसका नाम मिल्हा था। अल्लाह ताला ने लैया की कमज़ोरी दूर की, उन्हें कई बेटे अता फरमा दिए। याकूब से उनके यहाँ सबसे पहले रूबील पैदा हुआ, फिर समून, फिर लावी, फिर यहूदा। तब राहिल को गैरत आई क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। उसने अपनी लौंडी वल्हा याकूब को दे दी। आपने उससे खलवत की तो वो उम्मीद से हो गई और उससे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम दान था। उसके बाद एक और लड़का हुआ, उसने उसका नाम निफाती रखा। तब लैया ने भी अपनी लौंडी जुल्फा याकूब अलैहिस्सलाम के हुब्बा कर दी। उससे आपके दो लड़के जाद और असीर पैदा हुए। फिर लैया के यहाँ पांचवा बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम इसाखिर रखा। उसके बाद उसका छठा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम जाबलून रखा गया। उसके बाद उसके यहाँ एक बेटी दीना पैदा हुई। इस तरह उसके यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 7 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद राहिल ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक बेटा अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और उसके यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक अजीम मुअज़्ज़ज़ और खूबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने यूसुफ रखा। ये तमाम औलाद उस वक्त हुई जब वो लोग हुरान के इलाके में रहाइश पजीर थे। आप अपनी 2 मामू जादों से निकाह के बाद मजीद 6 साल अपने मामू के पास रहकर उनकी बकरियां चराते रहे। इस तरह आपके वहाँ रहने की कुल मुद्दत 20 साल थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू लाबान से दरख्वास्त की कि उन्हें अपने घर जाने दे। आपके मामू ने कहा, मुझे तेरी वजह से बरकत हासिल हुई है, इसलिए मेरे माल से जो कुछ चाहे तलब कर ले। आपने फरमाया, मुझे 2 बकरियों से इस साल पैदा होने वाले वो बच्चे दे देना जो चतले हों, जो भेड़िया का बच्चा सफ़ेद हो लेकिन उसके रंग में स्याह भी हो और जो सियाह हो और उसमें सफ़ेदी भी हो, और बकरियों में से जो बेसींग और सफ़ेद हो। उसने कहा ठीक है। उसके बेटों ने अपने बाप को रेवड़ में से उस किस्म की बकरी अलग कर दिए ताकि कोई मेमना उस तरह का पैदा न हो, और उन्हें लेकर अपने बाप के रेवड़ से 3 दिन के फासले पर चले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बादाम और सफ़ेदी की ताज़ा शाखें लेकर उन्हें छीला और उन्हें कहीं से सियाह और कहीं से सफ़ेद कर दिया। वो उन्हें भेड़ बकरियों के पानी पीने की जगह उनके सामने खड़ी कर देते थे ताकि बकरियां उन्हें देखें और उनसे खौफ महसूस करें, और उनके बच्चे उनके बेटों में हरकत करें तो उन बच्चों के रंग भी इसी तरह हो जाएं। अगर ये बात सही है तो उसे खर्क आदत और मोअज़्ज़ात का कबील से शुमार करना चाहिए। इस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास बहुत सी बकरियां, ऊँट, गधे, गुलाम वगैरह हो गए। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि आपके मामू और मामू के बेटों का रवैया बदल गया है और वो आपसे हसद करने लगे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म दिया कि अपने बाप दादा के इलाके में वापस चले जाएं। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को बताया तो वो फ़ौरन तैयार हो गए। आप अपने बीवी बच्चों और माल जानवरों को लेकर चल पड़े। चलते वक्त राहील अपने वालिद के बुत चुरा लिए। जब वो लोग अपने इलाके में पहुँचे तो पीछे से लाबान और उसकी कौम के अफराद भी आ पहुँचे। लाबान ने याकूब से उस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि वो बगैर बताए क्यों निकल आए। अगर वो बताकर आते तो वो उन्हें खुशी खुशी रवाना करता और अपनी बेटियों और उनकी औलादों को खुद अलविदा कहता। और उसने ये भी कहा कि तुम मेरे बुत क्यों ले आए हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इन बुतों के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था, इसलिए आपने उस इल्ज़ाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लाबान अपनी बेटियों और उनके लौंडियों के खीमों में दाखिल हुआ और तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ ना मिला। राहिल उन बुतों को ऊँट की कजावे में रख कर उन पर बैठ गई थी। वो वहाँ से न उठी और यह अजर पेश किया कि वो अयाम से है, इसलिए बुजुर्गों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। इस तरह लाबान बुतों को तलाश न कर सका। उस वक्त उन्होंने जल्लाद नाम का एक टेले के पास बाहिमी अहद व ईमान किया कि याकूब उसके
بیٹیوں کی اہانت نہیں کریں گے اور ان کی موجودگی میں مسجد عورتوں سے شادی نہیں کریں گے، اور یہ ٹیلہ دونوں کے درمیان حد فاصل ہوگا جس سے نہ لابان تجاوز کرے گا نہ یعقوب۔ وہاں انہوں نے کھانا تیار کیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر ایک دوسرے سے رخصت ہو کر اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سعیر کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی یوسف کی طرف الچی بھیج کر اس سے مہربانی اور شفقت کی درخواست کی۔ الچیوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ یوسف 400 سواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے خطرہ محسوس کیا۔ آپ نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگی اور اللہ کو اس کے وعدے کا واسطہ دیا اور دعا کی کہ اللہ آپ کو آپ کے بھائی یوسف کے سر سے محفوظ رکھے۔ آپ نے یوسف کے لیے عظیم الشان تحفہ تیار کیا، یعنی 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈھے، 30 دودھ دینے والی اونٹیاں، 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے۔ آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ہر گول کو الگ الگ کریں اور ہر ریوڑ کو دوسرے سے فاصلے پر رکھیں۔ جب یوسف پہلے گروہ سے ملے اور پوچھے تو کون ہے اور تیرے ساتھ جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، تو اسے چاہیے کہے تیرے خادم یعقوب کے ہیں جو اس نے میرے آقا یوسف کے لیے تحفہ کے طور پر بھیجے ہیں۔ اس کے بعد ملنے والا ہر گروہ یہی کہے اور اس کے بعد والا بھی اور سب اسی طرح کہیں، یعقوب بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کے ساتھ 2 راتوں کے فاصلے تک ان سے پیچھے رہے۔ اس دوران میں وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے آگے آگے چلے اور جب انہیں اپنے بھائی یوسف نظر آیا تو اسے 7 بار سجدہ کیا۔ اس زمانے میں ان کا سلام کا یہ طریقہ تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا۔ تفصیل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آئے گی۔ جب یوسف نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ سے بغل گیر ہو گیا اور بوسہ دیا اور رویا۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اس نے کہا، آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ آپ نے فرمایا، یہ سب کچھ آپ کے خادم کو اللہ نے دیا ہے۔ دونوں لونڈیوں اور ان کے بچوں نے بھی آگے بڑھ کر یوسف کو سجدہ کیا۔ لیا اور اس کے بیٹوں نے بھی آگے بڑھ کر سجدہ کیا۔ پھر راحیل اور اس کا بیٹا یوسف آگے بڑھے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو تحفے پیش کیے جو آپ کے اصرار کرنے پر اس نے قبول کر لیے۔ تب یوسف واپس ہوا اور آگے آگے چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی، بچوں، جانوروں اور غلاموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ ساحور کے مقام سے گزرے تو اپنے لیے ایک گھر بنایا اور جانوروں کے لیے ایک جھوپڑے بنائے، اور وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرے لگائے۔ آپ نے سکیم بن جموں سے 100 بھیڑوں کی اوج زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور ایک مذبح بنایا اور اس کا نام اسرائیل رکھا۔ آپ کو اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے۔ اسی کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ اسی چٹان کی جگہ تعمیر کیا گیا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیل ڈال کر نشان لگایا تھا، جیسے کہ پہلے بیان ہوا۔ اس کے بعد راحیل کے ہاں ایک بیٹا بنیامین پیدا ہوا۔ انہیں ولادت کے موقع پر درد جا کے سخت تکلیف ہوئی اور وہ بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو افراس یعنی بیت الحم کے مقام پر دفن کیا اور یعقوب نے ان کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا۔ وہ آج تک راحیل کی قبر کے طور پر مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور راحیل سے یوسف اور بنیامین، راحیل کی لونڈی سے دان اور نفالی، لیا کی لونڈی زلفا سے ہادہ اور اسیر، لیا کے بطن سے ایک بیٹی اور دینا بھی تولد ہوئی تھی۔